اللہ العلی العظیم۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوں محمد درمیان انبیاء۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ قلیل الوقتی دامنگیر ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے سیدنا حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی کو خانہ کعبہ کے طواف کا شوق پیدا ہوا، کہیے محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چیونٹی کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، کاش خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا کا جمال بھی دیکھنے کو مل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف انسان ہی نہیں نبی کے دیوانے ہیں، زمین کا ایک ایک ذرہ نبی کا دیوانہ ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے کہ ہم جی رہے ہیں نبی کے صدقے میں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، سبحان اللہ۔ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کیا کہنے سبحان جس کو اللہ۔ بھی ملتا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ملتا ہے۔ یہ زمین بچھائی گئی ہے تو مصطفیٰ کے لیے، یہ آسمان سجایا گیا ہے تو مصطفیٰ کے لیے، اس لیے ہر ہر ذرہ مصطفیٰ کا شہدا۔ بے شک تڑپ پیدا ہوئی، کاش خانہ کعبہ کا طواف کرتا اور اس کے بعد کعبے کا کعبہ جو گنبد خضرا ہے اس کی زیارت کر لیتا۔ واہ سبحان اللہ۔ تڑپ تو ہوئی، لیکن یہ بہت ہی ناممکن بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین سے اگر کوئی چیونٹی ہی بولتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، سوراخ میں جو چیونٹی رہتی ہے اس کے دل میں تڑپ ہو تو اتنا آسان تو نہیں ہے، وہ تو چلے گی تو کوئی پاؤں سے اس کو رگڑ دے گا، مر جائے گی، اور کتنا چلے گی، کتنے سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، پربت ہیں، سب کچھ پار کر کے اس کے بعد پہنچنا ہے، وہ یہاں وہاں تو ہے نہیں قریب میں، لیکن تڑپ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے تڑپ پیدا ہوئی، رب ذوالجلال نے اس کی تڑپ کو سن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے اس کی تڑپ کو سن لیا، اور اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے۔ اگر کوئی کمزور و ناتواں کوئی اعلیٰ خیال پیدا کر لے تو رب کائنات کی بارگاہ میں اگر اس کی عرضی قبول ہو جاتی ہے تو خود بخود خالق کائنات اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسباب کیا ہوئے، مولانا روم سے سنیے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک کبوتری کو شعور بخشا۔ سبحان اللہ۔ کبوتری کو کہ وہ چونٹی کمزور ہے، ناتواں ہے، وہ کیسے آئے گی خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور میرے محبوب کے روضہ کی زیارت کرنے؟ لیکن اے کبوتری تو چلی جا، تجھے میں نے تیرے بازو میں طاقت پرواز عطا کیا ہے، جا اور اس چونٹی کو اپنے بازو میں پناہ دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو جا اور اس چونٹی کو اپنے پر میں پناہ دے دے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ کبوتری آئی اور ٹھیک اسی چونٹی کے پاس پہنچی اور اس نے اپنا پر یوں پیش کیا اور چونٹی اس پر میں گھس گئی اور پناہ لے لی۔ اب کبوتری اڑتی ہوئی چلی گئی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کروا دیا ہے، گنبد خضرا کی زیارت بھی کروا دی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی کمزور چونٹی کر رہی ہے اور گنبد خضرا کا طواف بھی کمزور چونٹی کر رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، اے لوگو ہم کمزور ہیں لیکن
رب کائنات نے ہمیں غوث اعظم جیسی عظیم شخصیت عطا فرما دی ہے، جب ان کے دامن میں ہم پناہ لے لیں گے تو غوث اعظم ہم کمزوروں کو بھی بلندی پہ پرواز کراتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ تو میں نے مثال میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، چونکہ محفل ہے غوث اعظم کی۔ یہ عظیم احسان ہے اللہ تبارک و تعالی کا ہم ہندوستانی مسلمانوں پر کہ عراق کے بعد اگر اولیاء کرام کا سب سے زیادہ ڈیرہ بسیرا ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین، عراق کے بعد سب سے زیادہ اولیاء کرام بزرگان دین کا مسکن و ڈیرہ ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ الرحمت و رضوان شہید حضور مجاہد ملت اور سرکار مجاہد ملت کے سچے جانشین ہیں۔ سچے جانشین اگر کوئی زمین کے کلیجے پہ ہے مجاہد ملت کا تو اس ذات کا نام ہے وحید زمان ماہر حشد لسان حضرت علامہ عاشق الرحمان علیہ الرحمت و رضوان۔ کیونکہ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان جس جگہ بیٹھ کر درس دیتے تھے اسی جگہ حضور ماہر حشد لسان وحید زمان حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ الرحمت و رضوان نے وہیں بیٹھ کر درس دیا۔ اور جس طرح علم کے پیاسوں کی پیاس بجھائی تھی سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان نے، اسی طرح جانشین مجاہد ملت علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ الرحمن نے بے شمار پیاسوں کی پیاس بجھایا ہے اور جن بے شمار لوگوں پہ ایسا رنگ چڑھا دیا ہے کہ جس علاقے میں پہنچا ہے دنیا نے دیکھ کر جان لیا کہ اس کے سر پہ مجاہد ملت کے چہیتے علامہ عاشق الرحمان کا سایہ ہے اور یہ چمکایا ہوا ہے علامہ عاشق الرحمان علیہ الرحمت و رضوان کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ الرحمت و رضوان سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان کے امیر خسرو کا نام ہے۔ سرکار مجاہد ملت کے امیر خسرو اگر کوئی ہے تو حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ الرحمت و رضوان کی ذات گرامی ہے۔ اور میں برکت کے لیے حصول برکت کے لیے اپنے استاد گرامی اپنے محسن سرکار علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ الرحمت و رضوان کا ذکر جمیل کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا ہے اور مجھے جو انہوں نے پلایا ہے مجھے انہوں نے خلوت میں بھی پلایا ہے، جلوت میں بھی پلایا ہے، تنہائی کا شرف بھی مجھے حاصل ہے اور مجمع میں بھی میں نے علامہ عاشق الرحمان صاحب کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے حضرت علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ الرحمت و رضوان نے بڑی ہی محبت سے فرمایا تھا ذاکر القادری کیا بننا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے آقا میں پیاسا بن کر آیا ہوں کنویں کے پاس، آپ ساقی ہیں، جو چاہے آپ پلا دیں، میں بے رنگ بن کر آیا ہوں، سادہ کاغذ بن کر آیا ہوں، اے میرے آقا آپ جو چاہے رنگ چڑھا دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو رنگ آپ چاہے چڑھا دیں۔ آج اس ذات گرامی کی جدائی کا صدمہ پورے ہندوستان کو ہے۔ قدر الشیء بعد فقدہ، کسی بھی چیز کی قدر و اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ چیز گم ہو جاتی ہے۔ آج علامہ عاشق الرحمان صاحب کی ذات والا صفات کیا تھی؟ آج دنیا محسوس کر رہی ہے کہ علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ رحمت اللہ اس علم کے اس جبل ثابت ایک بلند پہاڑ کا نام تھا کہ کسی بھی میدان میں کبھی بھی انہوں نے
باطل کے سامنے گھٹنا نہیں ٹیکا ہے، اور جب بھی سرکار مجاہد ملت کو کسی باطل کے سر کو جھکانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضور مجاہد ملت نے علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ رحمت و رضوان کا انتخاب فرمایا تھا کہ اے عاشق الرحمان، حبیب الرحمان تمہیں فلاں جگہ بھیجتا ہے۔ حضور مجاہد ملت کے حکم پر فوراً عمل پیرا ہوتے تھے، اور جہاں جاتے تھے، جس میدان میں جاتے تھے، فتح یابی کا پرچم بلند کرتے ہوئے فتح یابی کا صحرا لے کر اپنے سر پہ واپس آیا کرتے تھے۔ تو یہ جو فتح یابی کا صحرا سر پہ ملتا تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ نسبت تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جس طرح کہا، یہ تو کمزور تھے، ناتواں تھے، دنیا کیا جانتی تھی کہ اڑیسہ میں پیدا ہونے والا کبھی اس مقام پہ عاشقی لنگر اٹھائے گا، اس مقام پہ پہنچے گا، دنیا کو کیا خبر تھی؟ لیکن جب حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور ان کے دامن کرم میں انہوں نے پناہ لے لی، یعنی ان کے دامن کا سہارا مل گیا، تو حضور مجاہد ملت نے بڑی بلندی پہ پرواز کروا دیا، اور سرکار ماہر حشت لسان علامہ عاشق الرحمان صاحب علیہ رحمت و رضوان فرمایا کرتے تھے، میرے آقا، میرے مرشد، میرے ہادی سرکار مجاہد ملت کے اشارے پہ میں زندگی گزارتا ہوں، اگر وہ کہیں گے یہاں کھڑے رہو تو میں کھڑا رہوں گا، وہ کہیں گے اسی مدرسے میں رہو تو آخری حیات تک میں اسی مدرسے میں رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ الحمدللہ آج دیکھیں گے ان کی فلک بوس عمارت آج جو قیام فرما رہے ہیں، دنیا دیکھ کر دنگ ہے کہ اے عاشق الرحمان، ہم نے تمہاری حیات میں تمہیں نہیں پہچانا تھا، یہ تمہاری عمارت کی بلندی، تمہارے روزے کی بلندی، مینار کی بلندی، روزے کی بلندی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مجاہد ملت کے صدقے میں تمہارے مقام کو بہت بلند فرما دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو جب نسبت مل جاتی ہے اللہ والوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فیوز و برکات سے مالا مال فرماتا ہے۔ میں ایک جھلک پیش کروں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں ذہن میں سوچا تھا کہ آج کھل کر بات کروں گا، اپنے برادر گرامی، اپنے بھائی صاحب کو بہت شوق تھا سننے کا، میں نے سوچا تھا دل کھول کر آج سناؤں گا، لیکن وقت کی قلت ہے، چند گوشے پیش کر دوں۔ درود شریف سنا دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اور جب ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر لیتا ہے نا، یعنی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، سچ بولنے لگتا ہے، رزق حلال کھانے لگتا ہے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے، خشیت الہی اپنے دل میں بسا لیتا ہے، تو الگ سے اللہ کی بارگاہ سے ایک انعام ملتا ہے، اس انعام کا نام ہے روحانیت۔ روح پہلے تھی، ایمان والے کے پاس بھی روح ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں روح ان کے پاس بھی ہے، لیکن جب ایمان والا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید ایک دولت عطا فرما دیتا ہے، اس دولت کا نام ہے روحانیت۔ اور جب روحانیت آ جاتی ہے تو کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، روح والا آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، روحانیت والا آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہے۔ روح والے کے دیکھنے کی ایک سرحد ہوتی ہے، ایک جگہ متعین ہے کہ یہاں سے وہاں تک دیکھا، لیکن روحانیت والے کے دیکھنے کے لیے کوئی سرحد نہیں، وہ لوح محفوظ پہ دیکھا کرتا ہے، زمین پہ بیٹھتا ہے، لوح محفوظ کو دیکھا کرتا ہے۔ روح والا جب تک جسم میں روح ہے، زبان سے بولتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، لیکن روحانیت والا جب روح نکل جاتی ہے تب بھی وہ کان سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور بلکہ زبان سے سائل کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔
سائل کے سوال کا جواب بھی دیتا ہے، زبان سے سوال کا جواب بھی دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ میں عرش الہی کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوا ہوں، عرش الہی کو کاندھے پہ اٹھائے ہوا ہوں، پریشان ہوا، اپنے امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب یہ خواب میں نے دیکھا ہے کہ عرش الہی کو کاندھے پہ اٹھایا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ امام صاحب نے کہا بڑا نرالا خواب ہے، اعلیٰ خواب ہے، اس کی تعبیر بھی اعلیٰ شخصیت سے پوچھ لو۔ سیدنا جنید بغدادی سب کے لیے مرکز ہیں اور مرجع خلائق ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور انہیں سے اس خواب کی تعبیر لے لو۔ جب وہ شخص بغداد شریف پہنچا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ سوگوار ماحول ہے، ماتم کدا ماحول ہے، لوگوں کی دکانیں بند ہیں اور دور تک بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ کردے دے رہے ہیں ایک جانے والے کو۔ اس نے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے، یہ دکانیں کیوں بند ہیں، غمزدہ ماحول کیوں ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں، آج سیدنا جنید بغدادی اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا کو جاگے جدائی دے کر جا رہے ہیں، انہی کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ کاندھے دینے کے لیے ایک دوسرے سے دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ شخص بے ہوش ہوا، میں تو آیا تھا اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، لیکن اب میرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا؟ سو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے منہ پہ پانی مارا، جب ہوش میں آیا ہے تو سوچا کہ کم سے کم چلو اس اللہ کے ولی کے جنازے کو کاندھا ہی دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ چلا ہے یہ شخص، بڑی تیزی سے بڑھا ہے دھکے کھاتے ہوئے، اور جب گیا ہے تو سر اقدس کے پاس پہنچا ہے اور اپنے کاندھے پہ کسی طرح سے لاش شریف کو جنازہ کو اٹھایا ہے اور کہتا ہے حضور میں تو آپ سے آیا تھا اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، آپ داغے جدائی دے کر جا رہے ہیں، اب بتائیے میرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا اور میرے زخمی دل پہ مرہم پٹی کون کرے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ کھاٹ میں لیٹا ہوا اللہ کا ولی روحانیت والا پردہ کر گیا ہے، روح نکل چکی ہے، لیکن کھاٹ میں لیٹ کر جواب دیتے ہیں اے مخلص سن لے، تیرے خواب کی یہی تعبیر ہے کہ تو نے جنید بغدادی کے جنازے کو کاندھے پہ اٹھا رکھا ہے، تو نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں عرش الہی کو کاندھے پہ اٹھایا ہوں، تو تیرے خواب کی یہی تعبیر ہے کہ تو نے جنید بغدادی کے جنازے کو کاندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل ہی عرش الہی ہوا کرتا ہے۔ یہ روحانیت والوں کا کمال ہے کہ جب روحانیت آ جاتی ہے تو ان کا قلب عرش الہی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد۔ اب دیکھیے کہ یہ تو میں نے ایک گوشہ پیش کیا ہے، باتیں بہت ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ایک گوشہ ذرا ادھر سے ایک گوشہ پیش کر دیتے ہیں کہ جب روحانیت روح والا ہے وہ اپنا ہاتھ یہاں سے وہاں تک بڑھائے گا، جہاں تک جتنا لمبا ہاتھ ہے وہیں تک بڑھے گا، لیکن جب روحانیت آ جاتی ہے تو دیکھنے میں تو ہے 2 فٹ کا ہاتھ، روحانیت جب آ جاتی ہے تو یہاں ہوگا، اور لاکھوں میل کی دور پہ اگر کوئی پکارے گا نا تو یہ ہاتھ وہی یہیں سے بڑھ کر اور ڈوبنے والے کو بچا دیتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، لاکھوں میل کی دوری پر۔ حضور غوث اعظم نے خود کہا ہے کہ جو میرا ماننے والا ہے نا، میری عقیدت رکھنے والا ہے، میرا چاہنے والا ہے، اگر وہ مشرق میں ہو یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے، جہاں سورج نکلتا ہے، اور میں مغرب میں رہوں جہاں سورج ڈوبتا ہے، اتنی دوری کا فاصلہ، وہاں سے اگر مصیبت میں پکارے گا تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم کی روحانیت کا کمال ہے۔ تو روحانیت کی جھلک دیکھیے، غوث اعظم درسگاہ میں درس دے رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اچانک میرے غوث نے اپنے جبے پہ اس طرح سے ہاتھ ڈالا ہے۔ ہم اور آپ ہاتھ ڈالیں گے، نکالیں گے تو اس میں سے پانی کے قطرے نہیں ٹپکیں گے، لیکن غوث اعظم نے جب جبے سے ہاتھ نکالا ہے تو پانی کے قطرے اس طرح ٹپک رہے تھے جس طرح بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہو اور اس میں کوئی ہاتھ ڈال
ڈال کر اوپر کرے تو پھر پانی کے قطرے انگلیوں سے تو ٹپکتے ہی ہیں، یہاں تو پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ پسینہ میں اگر ہاتھ بھیگے گا تو صرف لائٹ نظر آئے گی، چمک نظر آئے گی، تری نظر آئے گی، لیکن پانی کے قطرے کبھی نہیں ٹپکیں گے۔ غوث اعظم نے ہاتھ ڈالا، نکالا تو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ طالب علم حیران ہے، پریشان ہے، معاملہ کیا ہے؟ لیکن جلال غوثیت کے سامنے ہر ایک کی زبان مہر لب ہے، یعنی سب کی زبان پہ تالا لگ گیا، کوئی کچھ بولنے کی ہمت و جرأت و جسارت نہیں کر پایا۔ دیکھتا کیا ہے، چند روز کے بعد ایک قافلہ آیا، مٹھائی اور کچھ تحفے تحائف لے کر آتا ہے۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم تحفہ لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پیروں کے پیر، پیروں کی پیر کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ کہا کس خوشی میں لا رہے ہو؟ کہا فلاں دن فلاں وقت میں ہم سفر کا مال لے، یعنی تجارت کا مال لے کر سفر کر رہے تھے، کشتی میں سوار تھے، باد مخالف چلی، یعنی ہوا کا الٹا جھونکا چلا، اور اس کے بعد قریب تھا کہ ہماری کشتی ڈوب جاتی۔ ہم اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے تھے، ہمارا مال بھی جا رہا ہے، ہماری جان بھی جا رہی ہے، لیکن اس قسم پرسی کے عالم میں ہمارے زمین نے جھنجھوڑا، تم بے سہارے نہیں ہو، تمہارے سر پہ غوث اعظم کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم بے سہارے نہیں ہو، کیوں پریشان ہو؟ غوث اعظم کو پکارو، پیروں کے پیر کو پکارو، روشن زمین کو پکارو۔ وہیں سے کہا تھا یا غوث المدد، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ دریائے دجلہ میں نمودار ہوا جو میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پہ پہنچا دیا۔ یہ ہاتھ کون تھا؟ یہ روحانیت کے تاجدار، روحانیت والے کا ہاتھ غوث اعظم کا ہاتھ تھا۔ درسگاہ میں بیٹھ کر اور اپنا ہاتھ بڑھا کر ڈوبتوں کو سہارا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخری بات پیش کریں، صلاۃ کتنا بجا ہے؟ 5 منٹ۔ بس آخری بات، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ایک تسبیح مل گئی، اس ذات کا نام ہے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آستانہ ہے پاکستان میں، آج پاکستان میں ہے۔ وہ بیٹھ کر تسبیح پر پڑھ رہے تھے، جو ملا تھا پڑھنے کو۔ ایک انگریز سپاہی اترا لاہور کے پلیٹ فارم پہ، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، اور جانتے ہیں جب وردی آ جاتی ہے جسم پہ تو غرور و گھمنڈ بھی آ جاتا ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب وردی آ گئی نا تو غرور و گھمنڈ۔ ایک ریوالور ہے، پستول ہے جو انگریز حکومت نے دیا تھا، اترا ہے اور فوراً پہنچ گیا اس فقیر کے پاس جو تسبیح کے دانے گن رہا تھا۔ کہا وہ فقیر یہ کیا کر رہا ہے تو جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ آئینے جواں مردہ حق گوئی، وہ بے باکی اللہ کے شیروں کو آتے ہی نہیں رو بھائی۔ کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھتا نہیں میں کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نہیں دیکھتا کہ میں بیٹھا ہوں؟ کہا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ تیرے بغل میں کیا ہے؟ پستول لٹکائے ہوئے تھا۔ کہا کہ میرے بغل میں یہ پستول ہے۔ کہا میرے ہاتھ میں یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ کہا میرے ہاتھ میں بھی یہ تصویر ہے۔ کہا کہ اچھا اس تصویر سے تو کیا کرتا ہے؟ یہ تصویر تمہیں کس نے دی؟ انہوں نے پوچھا یہ پستول تمہیں کس نے دیا؟ تو بڑی سینہ تان کر کہتا انگریز حکومت نے دیا ہے۔ تو انہوں نے بھی گردن جھکا کر کہا میرے پیرانے پیر نے دیا ہے۔ سبحان اللہ بولیے، پیروں کے پیر نے دیا ہے، روشن زمین نے دیا ہے۔ کہا کہ اس تسبیح سے اذان ہو لے